چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. البیان والتبیین جاہز صاحب کی. ٹھیک. البیان والتبیین کے بارے میں بار بار یہی پوچھتا ہو کہ اس کے اجزاء کتنے ہیں. تو وہ 3 اجزاء ہیں جو اب تک چلا آ رہا ہے. ویسے اس کے اجزاء بدل گئے تھے, کسی نے 4 کر دیا اس کو بعد میں شائع کر کے. بہرحال ہم لوگ اتنے یاد کریں 3. اور البیان والتبیین جاہز کو اس کے بعد پڑھیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے, جاہز صاحب آئیں گے. اغانی صاحب تو نہیں آتے اس لیے یہاں پڑھ لیے ہم لوگ. اگر جاہز صاحب آئیں گے تو وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف یہاں کتاب پڑھ لیجیے بس. اس کا پورا نام بندے کا یہ ہے, ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. پورا نام ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, یہ نام ہو گیا. اور اس کی پیدائش دیکھیے 159 255. 159 میں پیدائش ہوتی ہے, 255 میں وفات ہوتی ہے. اس لیے جتنے حضرات ہیں تقریباً 15 لوگ ہیں اس میں, مطلب کہ المصادر والمراجع العربیہ میں 15 لوگ ہیں. تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے 159 میں پیدائش 255 وفات. جاہز سے مشہور ہے. اس کی ولایت کب ہے؟ مہدی کے زمانے میں. بہرحال اس کی پیدائش وفات دیکھیے. نسب اعلیٰ موضوع ادبی, مطلب بیان والتبیین کا موضوع کیا ہے؟ ادبی موضوع ہے. یقال التبیین والتبیان, التبین والتبیان یعنی البیان والتبیین کا دوسرا نام لوگ کہتے ہیں التبین والتبیان ہے, پر مشہور جو ہے نا البیان والتبیین سے. ٹھیک, اسی کو یاد رکھیں ہم لوگ, التبین والتبیان میں نہ جائیں تو اچھا ہے. وہ ایک کتاب ہے ان کی, کیا نام ان کا, واضح رشید حسنی ندوی صاحب کی. وہ استاد تھے ہمارے دارالعنایت العلماء میں. تو ان کی اپنی ایک کتاب ہے, کیا نام اس کا, کچھ مصادر مراجع پر جو کتاب ہے نا, انہی کتابوں کو انہوں نے جمع کیا ہے. ابن خلدون کتنی کتابوں کہتے ہیں مصادر مراجع؟ کس کو یاد ہے؟ ابن خلدون 4 کتابوں کہتے ہیں وہ مصادر مراجع ہیں. کون کون ہے؟ جی ادب الکاتب, کامل, امالی, البیان والتبیین. ہاں, تو ان 4 کا تذکرہ, اس کے علاوہ کچھ کتابوں کا تذکرہ کیے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا. جو نہ لکھے ہوں تو ان کے لیے چیٹ میں لکھ دیجیے آپ. ٹھیک, لکھ لیں گے یہ لوگ. اور ابھی آئیں گے تو اس میں دیکھ لیجیے گا. یونا الجاہز بالبیان الدلالۃ علی المعنی, البیان والتبیین جو ان کی کتاب میں ہے. تو جاہز بیان سے کیا معنی لیتے ہیں؟ الدلالۃ علی المعنی. التبین سے ایضاح معنی لیتے ہیں. لم یتقید فی نظام ولا منہج, کسی بھی نظام اور منہج کے یہ پابند نہیں ہے. اور یہ اہم ہے. اہدہ هذا الکتاب القاضی احمد بن داؤد فآتاہ, ایک آیت ہے 50,000, 5,000 دینار دیا تھا ان کو. ٹھیک, کون دیا تھا؟ قاضی احمد بن داؤد نے اتنا دیا تھا. فموضوع علم البیان و فلسفہ اللغہ توزع علی الاجزاء الثلاثہ, کتنے پر منقسم ہے؟ 3 اجزاء پر. تو 3 ہی اجزاء یاد رکھیں, البیان والتبیین 3 اجزاء. اور اس کو ہدیہ کیا تھا کس کو؟ احمد داؤد کو, بس اتنا. اور 3 اجزاء میں اب دیکھیں اس سے نیچے ذکر کیا انہوں نے. پہلے اجزاء میں کیا ہے؟ تتحدث عن مفہوم البیان, مفہوم بیان کو ذکر کرتے ہیں. دوسرے اجزاء میں خطابت کو ذکر کرتے ہیں. اور تیسرے اجزاء میں اصل اللغہ العربیہ کو ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ 3 عنوان ہیں اس کے, انہوں نے پتہ نہیں نیچے ذکر کیا ہوگا تو. البیان, البلاغہ والخطابہ, یہ ہے 3 عنوان. دیکھیں یہاں پر مذکور ہے, وہ 3 لکھے ہیں, یہ لکھ لیجیے بس. لہو ثلاثۃ عناوین, اس کتاب میں 3 عنوان ہیں, البیان, البلاغہ, الخطابہ. یہ والا یاد کر لیجیے. باقی البیان والتبیین میں کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فی کل جزء من الاجزاء الثلاثہ, تینوں جز میں اورد ابو عثمان منتخبات من کلام الانبیاء, انبیاء کے کلام کے منتخبات ہیں. اور مقطعات و احادیث و رسائل و اشعار وغیرہ مذکور ہیں. تو بولا آپ کو ایسے یاد رہ جائے گا, صرف یہ والا لکھیے. 3 عنوان ہے, بیان, بلاغہ, الخطابہ. اور اس کے اجزاء بھی کتنے ہیں؟ 3 اجزاء ہیں. عام النشر کب ہے؟ یہ 1423 ہجری میں شائع کیا گیا تھا یہ. اور مسعودی نے کہا اس کتاب کے بارے میں, ایسے یاد کر لیجیے گا, انہ اشرف کتب الجاہلی لانہ جمع فیہ المنصور والمنظوم. یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے کیونکہ انہوں نے اس میں منصور اور منظوم سب کو جمع کر دیا ہے. کیونکہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ منصور اور منظوم, یعنی نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو, چیزوں کو جمع کر دیا ہے. اغانی کے بارے میں ابن عمید نے ایک مشہور قول کہا نا, کسی کو یاد ہے وہ؟ ان کتب الاغانی, ان کتب الجاہز تعلم العقل اولا والادب ثانیا. ایسے ہی نا, ان کتب الجاہز تعلم العقل اولا والادب ثانیا, پہلے عقل سکھاتی ہے پھر ادب سکھاتی ہے. چلیے جاہز ابن کے پڑھیں گے تب مقفع آئے ہے نا, گا. یہ ابن مقفع کے بارے میں بھی ہے نا ایسا ہی؟ ابن مقفع کے نہیں بارے اس میں بھی بارے ایسا ہے نا قول؟ نہیں, اس کے بارے میں نہیں. مطلب اس کے بارے میں بھی ہے ایسا قول سر, کہ اس کا جو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بتائیے بتائیے.
سر اس کے بھی بارے میں یہ پڑھا تھا کہ پہلے وہ عقل سکھاتی ہے اس کا جو ادب ہے، پھر بعد میں ادب سکھاتا ہے. نہیں یہ نہیں بھی اس نہیں کا نہیں، یہ لکھ نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ادب کیسے سیکھا، جی. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے کچھ لوگوں کو دیکھا کچھ غلط کرتے تو ہم نے نہیں کیا، ایسا کچھ کہتا ہے وہ. بہرحال پتہ نہیں میں نے. مسعودی نے کہا انہ اشرف کتب، یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے. لانہ جمع فی منصور منظوم، اس کو ایسے ہی یاد کر لیں ہم لوگ. اور کیا کہتے ہیں اس کو، تو تعدہ ابن خلدون من اصول اربع، ابن خلدون نے اس کو جو اصول اربع میں ذکر کیا. اصول اربع آپ کو لکھا دینا انہوں نے. ایک تو البیان والتبیین ہو گیا آپ کا، اور دوسرا الکامل. الکامل اور الکامل کے بعد کون تھا جی؟ الامالی، اور ایک اور کون رہ گیا؟ الکاتب. یہ 4 کتابیں ہیں. ٹھیک، اس کے بعد انہ بدأ هذا المشکلات تواجه بعض الانسان. اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے شروع میں کہ بمشکلات التي تواجه، اس کتاب میں بمشکلات التي تواجه بعض الانسان، بالکل کتاب کو شروعات وہاں سے کی ہے کہ جس کو بولنے میں انسان کو تکلیف ہوتی نا، تو اس سے شروع کیا انہوں نے. احد الکتاب الحیوان، ان کی ایک دوسری کتاب ہے کتاب الحیوان. ٹھیک ہے، کتاب الحیوان ان کی کتاب ہے. تو انہوں نے ہدیہ کیا تھا کتاب الحیوان کو محمد بن عبد الملک کو. اب بتائیں حیات الحیوان کس کی ہے؟ بتائیے. علامہ دمیری کی ہے. ٹھیک، لکھ لیجئے. کتاب الحیوان جاہز کی اور حیات الحیوان علامہ دمیری کی. اس میں کنفیوز نہیں ہوئیے گا ورنہ پھنسا دے گا. تو لکھ کر کے سر میرے پاس لکھا ہے کہ حیات الحیوان دمنہوری کے ہے اور حیات الحیوان الکبریٰ دمیری کے ہے. ہاں تو اب ایسے رہنے دیجیے، آپ جیسا لکھا ہے نا وہی والا. حیات الحیوان الدمیری کی لکھ تو دیا تھا میں آپ کو، دکھا نہیں یہاں پر. یہ دیکھیے انہوں نے کچھ کش آپ کو دیا ہے، یہ آپ کو نوٹ بنا کر دیے ہیں. یہ البیان والتبیین کس کی ہے؟ جاہز کی. اس کا موضوع کیا ہے؟ البیان والفلسفہ لغہ. اور اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ 3. شائع کب ہوئی؟ 1423 عیسوی میں. یہ بالکل وہ چیز ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے ہر حال میں. ٹھیک، اور اس کے بارے میں کہاں ملے گا؟ بیان والتبیین، اور کہیں نہیں ہے جی. دو ہزار انیس والا لے کر کے آ رہا ہوں. ایک سیکنڈ رکیے. اسکرین پہ کچھ نظر نہیں آ رہا. کسی کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ یا صرف ان کو نظر نہیں آ رہا؟ جی سر ہم لوگ پڑھا. بنتے حسن آپ وہ کیجئے تو دوبارہ آئیے تو جا کر کے. چلیے 2019 میں صفحہ نمبر ہے 138. یہ دیکھیے آسان سا بالکل، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا. ہاں ایک بات دیکھیے، یہ سوال پوچھ سکتا ہے آپ کو، یہاں سے لکھ لیجیے گا، اس کتاب میں نہیں تھی. الف فی اواخر حیاتی، سب سے اس کی زندگی کی آخری کتاب کون ہے؟ البیان والتبیین. ٹھیک ہے، اس کی زندگی کی آخری کتاب ہے البیان والتبیین. یا آخری نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہے الف فی اواخر حیاتی، زندگی کے اخیر میں لکھا. پھر یہ والا بھی بہت اہم ہے کہ یتحدث، اس کتاب میں 3 عنوان پر بحث کرتا ہے بندہ. وہ 3 عنوان کون کون ہیں؟ البیان والبلاغہ والخطابہ. آپ نے تینوں یاد کر لیا. اب یہ الگ سے ذکر کر رہے ہیں. بیان کا معنی کیا ہے؟ وضاحت کے. بلاغہ کا معنی کیا ہے؟ اختیار الکلام، حسن اشارہ کے. اور خطابت کا معنی کیا ہے؟ کہ متکلم کے لیے مناسب ہے کہ وہ معانی کے اقدار کے اعتبار سے بحث کریں. مسعودی نے جو کچھ کہا تھا وہ آپ نے لکھ لیا تھا پہلے. انہ اشرف کتب لانہ جمع فی میں منصور منظوم، یہ آپ لکھ لیے پہلے. اس کے بعد ابن خلدون نے کہا ارکان ادب 4 ہیں. کون کون؟ ادب الکاتب ابن قتیبہ کے، الکامل مبرد کے، الامالی ابو علی القالی کے، البیان والتبیین جاہز صاحب کے. یہ 4 کتابیں جو ہیں ارکان ادب میں شمال ہوتے ہیں، ادب کے ارکان میں شمار ہوتے ہیں.
2019 والا میں لکھا ہے بندے نے. اور چلیے اتنا ہی تھا بس. ایک چیز آپ چھوڑ گیا جی, ایک سیکنڈ رکیے. یہ دیکھیے, یحاول وضع اسس علم البیان و فلسفہ اللغہ. یہ بندہ جس نے کوشش کیا کہ یہ جو ہے علم البیان اور فلسفہ اللغہ, لغت کی بنیاد رکھے. علم البلاغہ کے بانی کون ہے؟ عبد القاہر جرجانی. ہاں تقریباً وہی ہے دوست, لیکن اس سال بھی وہی تھا, لیکن جاہد صاحب بھی پھنس سکتے ہیں. ٹھیک, اس لیے جیسا آئے گا ویسا کر لیجیے گا, لیکن پھنس یہ بھی سکتے ہیں. یہ بھی بندہ کتاب بیان و تبیین 159 کا آدمی ہے نا, بہت پرانا آدمی ہے. اور جرجانی صاحب بہت پرانے نہیں ہیں, اور یہ اپنے البیان و تبیین میں ذکر کیا کچھ چیزوں کو, تو اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے اس کی ایک کتاب ہے کتاب الحیوان. تو کتاب الحیوان کا موضوع کیا ہے؟ موضوع علمی. یہیں سے لکھ لیجیے, یاد رہ جائے تو اچھا ہے آپ کو. کتاب الحیوان کا موضوع کیا ہے؟ موضوع علمی. اور اس کی جو کتاب ہے کتاب البیان و تبیین, اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ادبی. کتاب الحیوان کا موضوع موضوع علمی, اور کتاب البیان و تبیین کا موضوع ادبی. ان کی ایک کتاب مذاق میں ہے نا, وہ کیا ہے؟ کتاب البخلا. ہم لوگ پڑھیں اس کو جی, کتاب البخلا. اس میں پتہ ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ بڑا ہنساتے ہیں اس میں, وہی بخیلوں کے یہ سب ہے. تو الفقاہیہ اس کا موضوع مطلب کہہ سکتے ہیں آپ, مطلب بہت ہنساتے ہیں. پڑھیے گا تو اس کو تو. اور ویسے علم البلاغہ کے موضوع جیسے انہوں نے بتایا, تو عبد القاہر جرجانی کو لکھ لیجیے. اور علم البیان کے موضوع کون ہے بتائیے تو؟ جاہز ہے. علم, اچھا جی, علم البیان کے موضوع جاہز ہے. اور علم البلاغہ کے موضوع کون ہے؟ عبد جی القاہر جرجانی. اور آپ ان کو جانتے ہیں, ابو عبیدہ کو؟ ابو عبیدہ کو آپ نہیں جانتے شاید نا. جی وہ علم بندہ حسن المعانی ریاض کے ہے. جاہز ہے. علم المعانی کے جاہز ہے. جی, جی جی. اور ابو عبیدہ علم البیان میں ہے. ہاں ٹھیک بولے دوست, صحیح ٹھیک جی بولے دوست, لکھ جی لیجیے. جی. ٹھیک ہے, ابو عبیدہ علم البیان لکھ لیجیے. اور کیا بولتے ہیں, جاہز اور عبد القاہر جرجانی, اگر دونوں آئے نا تو آپ عبد القاہر جرجانی کی طرف چل جائیے گا. ٹھیک, وہ آپ کو بچا سکتے ہیں وہاں پر, وہ کام بنا سکتا ہے آپ کو. اور رہی بات اس کی, کیا اور کہہ رہے ہیں وہ موضوع علمی, ہاں بتائیے ارشد علم بھائی. بدی کے خدا بن جعفر اور ابن المعتز بھی آتے ہیں. نہیں, ابن المعتزی یاد کیجیے, قدامہ چھوڑی ہے. ابن المعتزی مشہور ہے. قدامہ نے صرف اتنا کیا تھا کہ 17 جو تھے وہ ابن المعتز نے جاری کیے تھے, پھر جب قدامہ آیا تو اس نے 3 بڑھا دیا, اور اس نے کل ملا کر 20 کر دیے. اس طرح سے لکھیے آپ. بانی ابن معتزی ہے, صرف جب وہ بندہ آیا تو اس نے بڑھا کے دیا تھا اس میں, اور کچھ اور مزید نہیں کیا اس نے کچھ. اچھا. ٹھیک ہے, سب لوگ لکھ پا رہے ہیں؟ رقیہ آپ لکھیں اس کو. جی سر لکھا ہے, علم البلاغہ کا ایک بار بھی بولنا. علم البلاغہ کے کس کا لکھے آپ؟ سر وہ چھوٹ گیا میرے سے, وہ عبد کیا القاہر اس کو جرجانی. لکھیے, عبد القاہر جرجانی. عبد جی القاہر جرجانی. اور ابن سر معتز نے نا 17. عروج کے ہم عروج کے ہاں, فراہیدی. خلیل بن احمد الفراہیدی. ٹھیک ہے. اور علم البدی کا کون ہو گیا؟ ابن معتز. ابن معتز نے 17 بدی کے قسم بیان کیے تھے, اس بندے نے صرف 3 بڑھا کر 20 کر دیا اس کو. ٹھیک, قدامہ بن جعفر نے, یہ لکھ لیجیے, بڑھا کر اتنا کر دیا تھا, کچھ اور نہیں کیا تھا اس نے. اور علم المعانی کا لکھ لیجیے کون؟ جاہد صاحب. ٹھیک ہو جائے گا, دونوں کو مل جائے گا. اور باقی اگر پھنس جائے معاملہ تو عبد القاہر کی طرف چل جائیے گا. ٹھیک, وہ بچا سکتے ہیں, امید ہے. اچھا, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ موضوع ادبی موضوع علمی کیا ہے؟ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ادب جو ہے وہ, جیسے کہ آپ ادبی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں چاشنی لے کر پڑھتے ہیں آپ چیزوں کو, اور اس میں عبارات جو استعمال ہوتے ہیں وہ مقفع مسجع عبارتیں بھی آپ استعمال کرتے ہیں, یا اس طرح کی بات استعمال کرتے ہیں جو وقت کی چلن کے اعتبار سے ہو. لیکن علمی موضوعات پر جو چیزیں لکھی جاتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ ادبی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب
علمی آپ جو منطق کی کتابیں ہیں، منطق کی کتاب آپ کو آپ علمی کہیں گے، لیکن آپ اس کو ادبی نہیں کہہ پائیں گے. لیکن جو حسن زیات ہیں، طہ حسین ہیں، ان سب کتابیں ادبی ہیں. چلیے، اور کچھ پتہ ہے آپ لوگ کو البیان والتبیین کے بارے میں؟ میں سوچا تھا آج 3 ہو جائیں گے لیکن نہیں ہو پائے. ابن خلدون صاحب بھی بہت بڑے ہیں، نہیں ہو پائے گا. یہ پڑھیں گے آپ لوگ تو بتائیے، پڑھنا چاہتے ہیں؟ اب بھی نہیں، اب نماز بھی ہے تو ساتھ